نحمدك يا من ترنمت بثنائه ورق اللسان وتغنت بتهليله أنادل الكيان، والصلاة والسلام على سيد الرسل وحبيب الرحمن، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن شهد منكم الشهر فليصم. آمنت بالله صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و عم نوالہ و عظم شانہ کی حمد و ثنا اور مصطفیٰ جان رحمت شمع بزم ہدایت عز و ناز نبوت فخر و اعزاز رسالت فتح باب نبوت ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام پیش کرنے کے بعد صاحبان محبت و مودت، ارباب احترام و عقیدت، حاملین عقیدہ اہل سنت، بطور خاص صاحب صدر ضیف مکرم شیخ الاساتذہ جامع معقول و منقول حضرت علامہ ڈاکٹر شہباز احمد عثمانی زید مجدہ و علمہ و شرفہ، شیخ الحدیث و تفسیر حضرت علامہ مفتی علی عدنان قادری زید مجدہ و علمہ و شرفہ، خطیب اہل سنت علامہ حکیم مفتی رضا المصطفیٰ کرامت القادری زید مجدہ، خطیب اہل سنت عظیم مذہبی سکالر صاحبزادہ پیر حماد الدین صدیقی زید مجدہ، استاذ الاساتذہ حضرت علامہ اکرام المصطفیٰ فریدی زید مجدہ، خطیب اہل سنت حضرت علامہ مولانا غلام دستگیر قادری زید مجدہ، اور بانی بزم خطیب اہل سنت پیکر خلوص و وفاق علامہ محمد مدثر چشتی زید مجدہ، ان کے والد گرامی بزرگوار محمد مظفر قادری و جملہ اہل محلہ اہل خانہ رشتہ داران حضرات دوست احباب اور اعزاء و اقربا، آج کی پروقار تقریب برخوردار
مولانا محمد عمر چشتی کے مروج درس نظامی کے تکمیل کے موقع پر اظہار خوشی کے لیے اور استقبال رمضان المبارک کے لیے انعقاد پذیر ہے۔ اللہ رب العزت جل وعلا عمر چشتی صاحب کو علم کے ساتھ جڑے رہنے اور لائبریری کی زینت بننے کی توفیق بخشے، تاکہ جس علم کے حصول کی قابلیت پیدا ہوئی ہے اس کو حاصل کر کے یہ دین کے سچے خدمت گزار بن سکیں، اور ان کے اہل خانہ، والدین، بڑے بھائی اور دیگر متعلقین اور اساتذہ بھی اس چشمہ فیض کے بہنے پر زیادہ سے زیادہ برکات جمع کر سکیں، اور ہم سب کو دین متین کی خدمت کے لیے منتخب اور پسند فرمائے۔ انتہائی خوشی کا موقع ہے اساتذہ کے لیے، والدین کے لیے، سرپرستوں کے لیے، خود عمر چشتی صاحب کے لیے، دوستوں کے لیے، کہ انہوں نے مروجہ تعلیمی سلسلے کو تکمیل تک پہنچایا، لیکن بہت زیادہ ضرورت ہے اب وہ علم کو مضبوط کریں اور عمل کو مستحکم کریں، اور پھر اس کا پیغام چار جہاں عالم تک عام کریں، شائع کریں، اور زیادہ سے زیادہ فیض حاصل بھی کریں اور فیض رسانی کا باعث و سبب بھی بنے۔ اللہ تعالیٰ جل وعلا انہیں توفیق نصیب فرمائے، اور جملہ خادمین دین کو صحیح معنی میں خدمت کی توفیق انیق سے مالا مال کرے۔ سامعین محتشم، اسی سلسلہ میں اس خوشی کے موقع پر استقبال رمضان کے حوالہ سے بھی کو ایک دو مختصر باتیں کرنی ہیں۔ کسی بھی چیز کا استقبال، انتظار، اہتمام، اس کی ویلیو، قدر و قیمت دیکھ کر کیا جاتا ہے۔ جتنی قدر و قیمت زیادہ ہوگی، تشریف رکھو، جتنی قدر و قیمت زیادہ ہوگی اتنا ہی اس کا استقبال کیا جائے گا، انتظار کیا جائے گا، اس کے لیے اہتمام کیا جائے گا۔ ماہ رمضان المبارک کے استقبال، انتظار اور اڈی کی بات اگر سمجھنی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک دعا جو 2 مہینے پہلے تسلسل کے ساتھ جاری و ساری رہتی تھی وہ ہی کافی ہے۔ یاد رکھیے، دنیا میں رہنے کی حرص، طمع، لالچ، یہ صالحین کو، مقربین کو، انبیاء کو، رسل کو نہیں ہوتا۔ جتنا کسی کا اللہ سے تعلق مضبوط ہو جاتا ہے، تعلق کی مضبوطی کی اہم اور ایک علامت یہ ہے کہ پھر اسے دنیا سے غرض نہیں رہتی، وہ اپنے یہ ساری غرضیں نمٹا کے، ختم کر کے مالک کی طرف رجوع کو بہتر سمجھتا ہے۔ آپ دیکھیے، نبی موسیٰ علیہ السلام کو جب فرشتے نے، اسرائیل نے دوبارہ آ کے پیشکش کی
کہ جب وہ واپس جا کے کہہ رہا تھا اللہم ارسلتنی الی عبد لا یرید الموت، اے اللہ اس کی طرف بیٹھ دیا جو مرنا ہی نہیں چاہتا۔ لا یرید الموت کا معنی ہے کہ اسرائیل شکایت کر رہا تھا کہ موسیٰ موت پسند نہیں کرتا، مرنا نہیں چاہتا۔ اب فرشتے کے کلام میں جو مغالطہ تھا اس کو زائل کرنا تھا۔ آنکھ تو درست کر دی، بھیج بھی دیا، لیکن سمجھانے کے لیے کہا جا کے موسیٰ سے کہنا ایک بیل کے اوپر اپنا ہاتھ رکھے، ہاتھ پھیرے، اور جتنے بیل کے بال اس کے ہاتھوں کے نیچے آئیں گے انہیں کہنا اتنے سال ہم نے تمہیں اور مہلت دے۔ اب اتنے سال مہلت کا پیغام کیوں دیا؟ فرشتہ کہہ رہا تھا لا یرید الموت، موسیٰ تو مرنا ہی نہیں چاہتا۔ تو رب نے بات سمجھائی، موسیٰ علیہ السلام کو آ کے اس نے پیغام دیا، فرمایا اتنے سال زندہ رہ لوں گا تو پھر کیا آئے گوگا؟ کہا پھر موت آئے گی؟ تو فرمایا یہ بندہ ابھی اپنے خدا کی طرف جانے کے لیے تیار ہے۔ فرشتے کا سارا مغالطہ ظاہر ہو گیا کہ سمجھانا کچھ اور تھا کہ تو نے اس سے آگے کسی اور کے پاس بھی جانا ہے، آنے کے آداب بھی ہوتے ہیں، ہر جگہ روح کھینچی نہیں جاتی، کہیں آداب بھی پیش کیے جاتے ہیں، ہر جگہ ایک جیسا ہی ربط اور تعلق نہیں ہوتا، آداب بھی دیکھے جاتے ہیں، تعلق بھی دیکھا جاتا ہے۔ اور خود مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی دیکھ لیں تو کتنی مشقتیں تھیں مکہ المکرمہ میں۔ عام الحزن گزرا، سوشلی بائیکاٹ کا سامنا کرنا پڑا۔ بیٹا بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ، یہ حرکت چھوڑ دیں۔ طائف والوں سے لہو لہان ہوئے، ہجرت پر مجبور کیا گیا، مکہ المکرمہ میں داخلے پر قدغن تھا، پابندی تھی۔ بدر میں، احد میں، بدر صغریٰ میں، خندق میں مقابلہ کے لیے، مبارزہ کے لیے لایا گیا، اور کیا کچھ نہ ہوا۔ اگر دیکھا جائے تو زندگی کا ظاہری طور پر یعنی عام لوگوں کی نظر میں حسین دن وہ تھا جب مکہ فتح ہوا۔ پہلے ایک بھی نہیں آتا تھا، اب کیفیت بدلی کہ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، اب فوجوں کی فوجیں، ٹیموں کی ٹیمیں، قوموں کی قومیں، قبیلوں کے قبیلے، وطنوں کے وطن سب اسلام میں داخل ہو رہے ہیں۔ پہلے جو داخل ہوتا تھا زد و کوب کیا جاتا تھا، مارا جاتا تھا، تشدد کیا جاتا تھا، ظلم سہنا پڑتا تھا۔ اب جو آتا ہے اعزاز ہوتا ہے، اکرام ہوتا ہے، عزت ہوتی ہے، وقار ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد تسلسل سے یہ سلسلہ بڑھا، اور اتنا بڑا کہ 1,24,000 کے لگ بھگ اصحاب رسول کی جماعت تھی، جن میں سے ہر ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ناموس پر تن من دن وطن اولاد مال جان سب کچھ قربان کرنے کے لیے مستعد اور تیار رہتا تھا۔ اگر ظاہر میں دیکھا جائے جینے کا مزہ تو اب تھا نا۔ کسان محنت کرتا ہے، پانی دیتا ہے، ہل چلاتا ہے، وقت صرف کرتا ہے، بوٹیاں جڑی بوٹیاں تلف کرتا ہے، جب فصل لہلہاتی ہے نا تو اس کا دل خوش ہو جاتا ہے دیکھ کر۔ یوجب الزراء، دیکھ کر بڑا خوش ہوتا ہے، کہتا ہے یہ محنت کا نتیجہ سامنے نظر آ رہا ہے۔ اب تو 1,24,000 صحابہ اور پوری دنیا پر ایک داغ بیٹھ گئی تھی، اور نام جو سنتا تھا وہ کامتا تھا۔ اب تو ہرقل شاہ روم دنیا کی سپر پاور اپنے گھر میں بیٹھ کے کہہ رہی ہے وَلَوْ كُنْتُ عِنْدَهُ لَغَسَلْتُ عَنْ قَدَمَيْهِ، کہ اگر میں ان پر تک پہنچ جاؤں تو ان کے پاؤں دھو کر ان کا غسالہ پیوں۔
اب تو ملک اصفر کا بھی یہ حال ہے، سیاہ فام اپنے گھر بیٹھے بیٹھے ان کا نام سن کے کانپ رہے ہیں، تو ظاہراً میں اب جینے کا مزہ تھا نا۔ سنیے صحیح مسلم کی حدیث، آقا علیہ السلام نے اس دوران اعلان فرمایا، ان اللہ تعالی خیر عبدا ما بین عنده وما بین الدنیا۔ فرمایا اے میرے صحابہ، اللہ نے ایک بندے کو اختیار بخشا ہے، اور اختیار یہ ہے اے بندے چاہے تو اب دنیا میں رہ لے، اب بڑی آسانی ہے، اب بڑی فراوانی ہے، اب فصل لہلہا رہی ہے، اب صحابہ کی جماعتوں کی جماعتیں تمہارے ساتھ ہیں، اب دنیاوی بھی روب ہے، دبدبہ ہے، ہیبت ہے، اور جہاں نظر اٹھاتے ہو سب اس نظر کے اشارے پر اور پلکوں کے اشارے پر قربان ہونے کے لیے تیار ہے۔ اے محبوب بتاؤ، اب دنیا میں رہنا چاہتے ہو یا واپس پلٹنا چاہتے ہو؟ ظاہر ہے، اب ظاہر میں دیکھا جائے تو اب تو رہنے کا مزہ ہے، لیکن ساتھ ہی آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ فرمایا رب نے کہا محبوب اختیار ہے، جو چاہو کر لیتے ہیں۔ تو فرمایا اے میرے صحابہ، فاختار ما عند اللہ، فرمایا اس بندے نے دنیا میں رہنا پسند نہیں کیا، اللہ کے ہاں پلٹ جانا پسند کیا۔ اس نے کہا مولا ذمہ داری ادا ہو گئی، فریضہ نبھا دیا، تبلیغ کا حق ادا کر دیا، اب میں نے کہہ دیا فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، جو حاضر ہے وہ غائب تک بات پہنچا دے، جو جہاں موجود ہے وہ بعد میں آنے والے تک پیغام پہنچا دے۔ اے اللہ اب یہ پیغام تیرے فضل سے اتنا آفاقی پیغام ہو گیا ہے کہ قیامت تک آنے والے ہر شخص تک پہنچ کے رہے گا۔ اے اللہ میں نے فریضہ ادا کر دیا، اب یہاں نہیں رہنا چاہتا۔ اب سہولت تھی دنیا میں، لیکن فرمایا اب اس قید و بند کی صعوبتوں میں رہنے سے مالک تیری طرف پلٹنے کو ترجیح دیتا ہوں۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے رو پڑے، سمجھ گئے تھے نا کہ سرکار اپنے واپس پلٹنے کی خبر دے رہے ہیں۔ صحابہ کہتے ہم نے کہا یہ بابے کو کیا وما یبکیہ، کس چیز نے رلا دیا؟ ہمیں بعد میں پتا چلا کہ جو ہم نہیں سمجھے تھے نا ابو بکر صدیق سمجھ گئے تھے۔ اب ذرا تصور کیجئے، خیال کیجئے، سوچئے، وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنہوں نے ہمیں کہا حیاتی خیر لکم و وفاتی خیر لکم، فرمایا میرا آنا بھی تمہارے بھلے کے لیے ہے اور میرا وہاں جانا بھی تمہارے بھلے کے لیے ہے۔ فرمایا میں آیا بھی تمہارے لیے ہوں اور جا بھی تمہارے لیے رہا ہوں۔ فرمایا اے میری امت، میں جا رہا ہوں تو تمہارا وہاں انتظار کروں گا، تمہارے لیے وہاں اہتمام ہوگا، تمہاری وہاں شفاعت کروں گا، آب کوثر تمہیں پلاؤں گا، حوض کوثر پر تمہیں ملوں گا، شفاعت کرنی ہوگی تو ملوں گا۔ فرمایا پریشان نہ ہونا، آ جانا، اب میں خود ادھر ہی ہوں۔ ابھی تو فرمایا شفاعتی لِأَهْلِ الْكَبَائِرِ مِنْ أُمَّتِي، فرمایا یہ عام بندوں کی بات نہیں ہے، کبیرہ بھی ہو گئی گھبرانا نہیں، مجھ پر بھروسہ رکھ کے آ جانا، اللہ کا فضل بھی تمہیں ڈانپ لے گا، رسول اللہ کی شفاعت بھی تمہیں ڈانپ لے گا۔ اب ذرا تصور کیجئے اس سارے واقعہ میں کہ آقا علیہ السلام کو رب نے کہا محبوب اب صحابہ کی جماعتیں ہیں، اب مکہ میں بھی حکومت ہے، مدینہ میں بھی، دلوں پر بھی حکومت ہے، زمینوں پر بھی، اب تو نظام نافذ ہوتا ہے، جو کہتے ہو جاتا ہے، اشارہ ابرو پر ظاہر میں بھی معاملات حل ہو رہے ہیں۔ محبوب یہاں رہنا چاہتے ہو؟ کہا نہیں مالک، یہ دنیا میں جو بھی ہے نا، جو مزہ تیرے پاس آنے میں ہے وہ یہاں کہاں ہے، وہ ان چیزوں میں کہاں ہے؟ فرمایا فاختار ما عند اللہ، مالک کام مکمل ہو گیا، مجھے واپس بلا لے۔ لیکن ماہ رمضان سے پہلے ماہ شعبان آتا ہے، شعبان سے پہلے ماہ رجب المرجب آتا ہے، اور ماہ رجب المرجب کا بھی چاند نظر آتا تھا
تو کریم آقا علیہ السلام دعائیں کرتے تھے. رمضان کی ویلیو سمجھیے. کہتے تھے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان، اے اللہ رجب اور شعبان ہمارے لیے برکت والا بنانا، اس کی برکتیں عطا فرمانا. وبلغنا رمضان، مولا اتنی مہلت دے دینا، اتنی زندگی دے دینا، اتنے سانس باقی ضرور ہوں کہ ماہ رمضان تک پہنچ جائے. وہ جنہیں کہا جا رہا، رب نے کہا محبوب چاہتے ہو تو رہو نا. کہا نہیں خدایا معاملہ مکمل ہو گیا. لیکن رجب آتے ہی وہ کہتے تھے بلغنا رمضان، یا اللہ رمضان تک مہلت مل جائے، اے اللہ رمضان تک مہلت مل جائے. اب ہم تو کنارے پہ کھڑے ہیں، ایک ہفتہ باقی ہے ماہ رمضان آنے میں، شدت سے انتظار ہے، کہیں زندگی اس سے پہلے ہی اختتام کو نہ پہنچ جائے. اے اللہ اتنی مہلت ضرور دے دینا کہ ماہ رمضان تک پہنچ جائے. اے اللہ وہ عافیت کا، مغفرت کا، رحمت کا جو سائبان ہے اس کا سایہ ضرور نصیب کر دینا. اے اللہ اس تک پہنچنے کی مہلت دینا. بس اس کا استقبال یہی ہے. اس کے لیے آج سے تیاری کرو. وہ درس تقوی و طہارت جو اللہ نے شیطان کو زنجیروں میں جکڑ کر، دوزخ کو مغلق اور مقفل کر کے اور جنت و رحمت کے سارے دروازے کھول کے ہمیں سکھایا تھا نا، اس کو بھولنا نہیں ہے. اور کمزور ہونے لگتا ہے 11 مہینے میں رب پھر ماہ رمضان بیٹھتا ہے تاکہ وہ پیغام پھر سے مضبوط ہو جائے، وہ سبق پھر سے یاد ہو جائے. آقا علیہ السلام انہی مہینوں میں ماہ شعبان المعظم میں 11 مہینوں میں سے سب سے زیادہ روزوں کا اہتمام کرتے تھے. اور یہ جو آخری اشراب چل رہا ہے اس میں روزے رکھتے تھے جنہیں صیام وصال کہتے ہیں. وصال وصل سے، وصل کہتے ہیں ملے ہوئے کو، اور صیام صوم کی جمع ہے. اس کا معنی یہ ہوتا تھا کہ ایسے روزے رکھتے تھے کہ آج سحری کر لیا نا، اب رات کو افطاری نہیں کی، پھر رات بھی کچھ نہیں کھایا، پھر سحری نہیں کی، پھر افطاری نہیں کی، 24 گھنٹے سے کچھ نہیں کھایا، 48 گھنٹے سے کچھ نہیں کھایا، 72 گھنٹے گزر گئے کچھ نہیں کھایا، 96 گھنٹے گزر گئے کچھ نہیں کھایا، 120 گھنٹے 5 دن گزر گئے کچھ نہیں کھایا، 144 گھنٹے 6 دن اور 6 راتیں گزر گئیں کچھ نہیں کھا رہے. صحابہ نے جب یہ حال دیکھا نا، انہوں نے بھی یہ روزے رکھنے شروع کر دیے. ایک ہی دن میں جسم ذرا کمزور ہوئے، چہرے پر آثار واضح ہوئے، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کیا مسئلہ ہے، کمزور نظر آ رہے ہو؟ عرض کی حضور کننا نتواصل کما تواصل، جیسے آپ مسلسل روزے رکھ رہے ہیں، نہ سحری نہ افطاری، ہم نے بھی ایسا کرنا شروع کر دیا. تو صحیح مسلم میں مختلف الفاظ ہیں، باقی کتب میں کم ہیں. آقا علیہ السلام نے فرمایا صحابہ لستم مثلی، فرمایا تم میری طرح کے نہیں ہو. ایک میں لست مثلکم، میں تمہاری طرح نہیں ہوں. لستم کہیتی ولست کہیتکم، فرمایا میں وہ ہوں تمہارے درمیان بیٹھا ہوا ہوتا ہوں اور میرا رب مجھے کھلا بھی دیتا ہے، میرا رب مجھے پلا بھی دیتا ہے. میں وہ ہوں سویا ہوتا ہوں، رب کھلا بھی دیتا ہے پلا بھی دیتا ہے. ملا جیون علیہ الرحمہ نے لکھا یہ وہ وقت ہوتا تھا جب نورانیت کا غلبہ ہوتا تھا اور کیفیت اتنی غالب ہوتی تھی. بھوک کا احساس ہوتا تو آپ کہتے اللہ، بھوک مٹ جاتی. پیاس کا احساس ہونے لگتا کہتے اللہ، تو اللہ کا ذکر ہی خوراک ہوتی. اور یہ نورانیت کی وہ کیفیت ہوتی جو آقا علیہ السلام پر ماہ رمضان سے پہلے غالب آ گئی. سخاوت کثرت سے کرتے ان دنوں میں، ماہ رمضان کی آمد سے پہلے ہی. ویسے تو آپ جیسا سخی کائنات میں کوئی پیدا ہی نہیں ہوا، لیکن ان دنوں میں زیادہ اہتمام کرتے، عبادت کا زیادہ کرتے، حقوق کی ادائیگی کا زیادہ کرتے. آج ہم صرف یہ نہیں کہ سحری اور افطاری کے کھانے کے لیے رمضان کا انتظار کر رہے ہیں، دن بھر بھوکا رہنے کے لیے رمضان کا انتظار کر رہے ہیں. یاد رکھیں اللہ کسی نہ کسی صورت لوگوں کو ایک صورت میں کھڑا کر دیتا ہے. بازاروں والا، فیکٹری والا، کارخانے والا، بزنس والا، محل والا، وزیر، مشیر، امیر،
مر جاتا ہے تو وہی کفن سفید کپڑے میں مدفون ہوتا ہے۔ دنیا میں یہاں ہر کوئی الگ الگ ہے، رب کے گھر میں جائے نا، دو چادروں میں جو سلی ہوئی نہیں، لبیک اللہم لبیک کہتے ہوئے ہر کوئی حاضر ہوتا ہے۔ ارے عمارت میں متنوع اقسام کے کھانوں میں یہ چیز کہاں تھی کہ لوگوں کو اس پر جمع کیا جائے؟ اللہ نے رمضان کے دنوں میں مسلمانوں کو بھوک اور پیاس میں جمع کیا ہے، بتایا ہے کہ یہی چیز ہے جس میں سارے جمع ہو سکتے ہیں۔ اور آخری بات عرض کر کے بساط گفتگو کو لپیٹتا ہوں۔ قحط کے 7 سالوں میں نبی سلیمان علیہ السلام نبی کے پاس کوئی کمی نہیں تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس کوئی قحط کا اثر نہیں تھا، ان کے گودام بھرے ہوئے تھے، کنان والے بھی لے کے جا رہے تھے، پوری دنیا غلہ لے کے جا رہی تھی۔ آپ کا جو دسترخوان بچھتا تھا آپ اس سے چند لقمے اٹھا کے کھاتے اور پیچھے ہٹ جاتے۔ ساتھی کہنے لگے، وہ جو گوداموں پر مامور تھے کہنے لگے بڑی چیزیں موجود ہیں، آپ کھانا تو پیٹ بھر کے کھایا کریں۔ تو آپ فرمایا کرتے تھے یہ بات ٹھیک ہے، کمی نہیں، لیکن اگر پیٹ بھر کے کھاؤں گا تو بھوکوں کا کہیں احساس ختم نہ ہو جائے، اس لیے 2 لقمے لگا کے اٹھ جاتا ہوں، بھوکے کا احساس باقی رہے۔ تو رمضان تو ہے شہر المواسات، ہمدردی کا مہینہ ہے، شہر الصبر، صبر کا مہینہ ہے، یہ سکھانے والا ہے۔ اس کے لیے مستعد اور تیار ہو جائیں اور وہ سبق یاد کریں، ریہرسل اور پریکٹس کریں جو رہتی زندگی تک پھر قائم اور دائم رہے۔ اللہ تعالیٰ اس مجلس کو، اس محفل کو، اس تقریب کو قبول فرمائے اور سب کے لیے باعث برکت اور باعث نجات بنائے۔ آمین۔ وما علیہ الا البلاغ۔